ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی دو کاموں میں سے کسی کا اختیار دیا گیا تو آپ نے ہمیشہ آسان ہی کا اختیار فرمایا، بشرطی کہ وہ گناہ نہ ہوتا۔ اگر اس میں گناہ ہوتا تو آپ سب سے بڑھ کر اس سے دور ہونے والے ہوتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا سوائے اس کے کہ اللہ کی حرمتوں کی پامالی ہوتی ہو تو اس میں اللہ کے لیے انتقام لیتے تھے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4785۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہوا ہو تو بیٹھ جائے، اسی طرح اگر اس کا غصہ فرد ہو جائے یعنی دور ہو جائے تو بہتر ہے، ورنہ لیٹ جائے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4782۔ جناب سلیمان بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے، حتیٰ کہ ایک کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور گلے کی رگیں پھول گئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایک کلمہ معلوم ہے، اگر یہ شخص وہ کلمہ کہہ لے تو اس سے یہ کیفیت دور ہو جائے گی، اور وہ کلمہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ مگر وہ آدمی کہنے لگا، کیا تم سمجھتے ہو کہ میں مجنون ہوں؟ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4781۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ دو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگے، ان میں سے ایک اس قدر غضبناک ہو گیا کہ میں نے سمجھا کہ انتہائی غصے سے اس کی آنکھ ہی چر جائے گی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ مجھے ایک کلمہ معلوم ہے، اگر یہ کہہ لے تو اس کا یہ غصہ دور ہو جائے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یوں کہہ لے، اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے کہنے لگے کہ یہ کلمہ پڑھ لے، مگر اس نے انکار کر دیا، بلکہ اور لڑنے لگا اور غصے ہونے لگا۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4780۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ زبردست پہلوان، بہت زیادہ پچھاڑنے والا کسے کہتے ہو؟ صحابہ نے کہا، جسے لوگ پچھاڑ نہ سکیں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، پہلوان وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4779۔ جناب ساحل بن معاذ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غصہ پی جائے جبکہ وہ اس پر عمل درآمد کی قدرت رکھتا ہو تو اللہ اسے قیامت کے دن بسر مخلوق بلائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ جنت کی حور عین میں سے جسے چاہے منتخب کر لے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4777۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔